بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو نہ کیجیے، آپ کی مرضی۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پروہت اعظم آج صبح سے ہی نہایت غصے اور غضب میں دکھائی دے رہا تھا۔ آج پہلی بار شہزادے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی تھی۔ یہ انہونی بات تھی۔ شہزادوں اور شہزادیوں کی تو بات ہی کیا تھی، بادشاہ اور ملکہ بھی پروہت اعظم کے کسی حکم کو ٹالنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ صبح سویرے جب پروہت پوجا دیوی، جو کہ قہر کی دیوی شمار کی جاتی تھی، کہ مندر سے پوجا کے بعد باہر آیا تو اس وقت چھوٹا شہزادہ کلس اپنے گھوڑے پر سوار سیر کے لیے جا رہا تھا۔ پروہت نے اسے دیکھ کر آواز دی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادے نے اسے دیکھا نہیں، ورنہ آداب کہنے کے لیے ضرور آتا، لیکن شہزادے نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی آواز سن کر بھی اس نے رکنے کے بجائے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی وقت سے پروہت غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور شہزادے کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بات بھی اتنی معمولی نہیں تھی، کیونکہ اس شہزادے کو رعایا بہت چاہتی تھی۔ شہزادہ بہت بہادر اور جان باز تھا۔ جب بھی ملک اور رعایا کو اس کی ضرورت پڑی، اس نے اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ دوسرے شہزادوں کی طرح محل میں عیش و آرام نہیں کرتا رہا۔ اگر پروہت اسے کوئی ذات تھا تو بادشاہ میں اتنی جرات نہیں کہ اسے کچھ کہے، لیکن پروہت کو رعایا کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑی نہ ہو، اور پھر پروہت کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ اس رات شہزادہ جب رات کھانا کھانے کے بعد محل میں سونے گیا اور پلنگ پر لیٹا تو اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ حیران ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن محل میں کوئی نہیں تھا اور محل کے باہر پہرے دار ہتھیار لیے موجود تھے۔ وہ دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا اور پھر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ ابھی آنکھ لگے اسے چند گھڑیاں ہی گزری ہوں گی کہ ایک دیو ہیکل بندر ایک کھڑکی سے شہزادے پر کودا اور اس نے شہزادے کی گردن دبوچ دی اور زور زور سے دبانے لگا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ شہزادہ آنکھ کھول کر بھی نہ دیکھ سکا اور اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ یہ دیکھ کر بندر جس طرف سے آیا تھا واپس چلا گیا، لیکن شہزادہ بھی بڑا سخت جان تھا۔ وہ بے ہوش ہوا تھا اور پھر چند گھنٹوں بعد ہی ہوش میں آ گیا تھا، اور پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر اس نے اپنی سراہی میں سے پانی پیا اور تازہ دم ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی گردن پر شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس کے ہوشیار ذہن نے بھی ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ اسے کس نے اور کس کے کہنے پر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس منصوبے میں اس نے اپنے خادموں کو ساتھ ملا لی اور شہر میں سے ایک شخص کی لاش حاصل کی جو اسی رات مرا تھا، اور پھر اس لاش کی شکل بگاڑ کر اور اپنا لباس پہنا کر شہزادہ روپوش ہو گئے۔ وہ جس جگہ ٹھہرا اس کے بارے میں صرف اس کے خادم ہی جانتے تھے۔ صبح ہوتے ہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ ملکہ اور بادشاہ اور دوسرے شہزادے اور شہزادیوں کا ایک بھائی شہزادے کے لیے رو رو کر برا حال ہو گیا، لیکن کسی طرح بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ شہزادے کو ہلاک کس نے کی۔ ادھر محل میں سوگواری چھائی ہوئی تھی، ادھر پروہت کے محل میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ خوب جشن منایا گیا۔ شہزادے کو پتہ چل گیا کہ اس کے مرنے پر صرف پروہت ہی کو خوشی ہوئی ہے، اور پھر دوسرے دن کا واقعہ اسے یاد آ گیا۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے پروہت سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ایک رات آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گھن گرج سے زمین و آسمان دہل رہے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ ہوائیں بھی تیز چل رہی تھی۔ ایک سایہ پروہت کے محل کے پچھواڑے سے محل میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا اور کان دروازے کے ساتھ لگا دی، اور پھر جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو آہستہ سے کباڑ کھول کر اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر رکا تاکہ اس کی نگاہیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں، لیکن اسی دوران کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر کسی سخت چیز سے ایسی زبردست ضرب لگائی کہ وہ چکرا کر گرا اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنے سر میں شدید ٹیس محسوس کی کہ وہ کراہ کر رہ گیا، اور پھر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس پر سکتہ سا ہو گیا، کیونکہ اس کے سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ یہ شہزادہ کلس تھا جو نہایت نڈر اور اتنا بہادر تھا کہ بڑے بڑے سرماؤں پر اس کی داغ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہاں کے ماحول نے کچھ دیر کے لیے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے سامنے ایسے انسان نما مخلوق تھی کہ اسے دیکھتے ہی خوف سے
اس کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہونے لگتی۔ اس کے سڈول جسم تو انسانوں کی طرح تھے، برسار بھینسوں، گھوڑوں اور سانپ جیسے تھے، اور اس ماحول میں جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی بات یہ تھی کہ بھینسوں کے سروں والی مخلوق نہایت خوبصورت لڑکیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جنہیں ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور پھر بھینسوں کے سر والی مخلوق نے ایک لڑکی کی رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر ایک گز بھر اونچے چبوترے پر لٹا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس لڑکی کو مدہوش کر دینے کے لیے کوئی چیز پلائی گئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے چہرے پر ذرا برابر خوف نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں سے خمار نظر آتا تھا۔ اور پھر اس مخلوق نے ایک تیز دھار خنجر سے اس لڑکی کی شیرک کاٹ دی، جس میں سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس مخلوق نے اس لڑکی کے خون سے ایک پیالہ بھر لیا، اس پیالے کو سانپ کے سر والی مخلوق کے سامنے لا رکھا۔ اس سانپ نے وہ مخلوق جس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے ایک ہی لمبا سانس کھینچا، پیالے کا خون اس کے پیٹ میں اتر گیا۔ جب وہ سانپ نما مخلوق تمام خون پی چکی تو اس پر نشے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی اور اس کے ہاتھ پاؤں رقص کرنے کے سے انداز میں چلنے لگے۔ اسی وقت پروہت اعظم ہاتھ میں بین پکڑے ایک دروازے سے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے 11 چیلے بھی تھے، اور پھر وہ سب بین بجانے لگے۔ نہ جانے ان کی بینوں میں کیا اثر تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہاں موجود تمام مخلوق بلکہ شہزادے پر بھی وجد کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، اور پھر ایک زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اس عمارت کی چھت پھٹ گئی، جہاں سے نیلے رنگ کی کرنیں اس عمارت کے اندر آئیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک نہایت حسین دوشیزہ آہستہ آہستہ اس کھلی چھت میں سے اس عمارت میں اتر آئی، جس کے ساتھ ہی وہ تمام مخلوق جو کچھ دیر پہلے مدہوشی کی سی کیفیت میں تھی با ادب کھڑے ہو کر ایک دم اس دیوی کے سامنے گر گئی۔ شہزادہ کلس اس طلسمی ماحول کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہے، اور پھر اس دیوی کے آگے چڑھاوے چڑھائے جانے لگے۔ جب اس کام سے فراغت ہوئی تو بڑا پروہت آگے بڑھا۔ اس نے دیوی کے سامنے 3 بار سجدہ کیا اور پھر بڑے ادب سے کھڑے ہو کر بولا، دیوی، ہم تیرے پجاری ہیں۔ ہم اس ملک کے بادشاہ نہ ہونے کے باوجود بادشاہ سے زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ یہ سب تیری کرپا ہے، مگر دیوی، کچھ عرصے سے اس ملک کا شہزادہ کلس ہمارے آڑے آنے لگا ہے۔ میں نے بن ماس بھیج کر شہزادے کو ختم کروا دیا تھا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آج رات جب ہم تیرے جشن کی تیاریاں کر رہے تھے یہ کس طرح چھپ کر ہمارے اس مندر میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر ہمارے محافظ اسے نہ دیکھ لیتے تو یہ آج کے جشن کو برباد کر سکتا تھا، لیکن ہمارے محافظوں نے اس کے سر پر شدید چوٹ لگا کر اسے قابو میں کر لی۔ اب یہ یہاں موجود ہے۔ دیوی، تو ہی بتا اسے کس طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ مجھے ڈر ہے اگر ہم نے اسے ہلاک کیا تو پھر یہ کہیں دوبارہ زندہ نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے پروہت رکا۔ اس دیوی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولی، تم لوگ نادان ہو، یہ مرا ہی نہ تھا۔ اب جب تم لوگ اپنی تمام رسوم ادا کر لو اور میں یہاں سے چلی جاؤں تو اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دینا، اس طرح تم اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پالو گے۔ شہزادہ یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا، لیکن وہ ذرا نہ گھبرائے۔ اسے خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ وہ ان دیوی دیوتاؤں کو قطعی نہیں مانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ صرف خدا کی ذات ہے، اور اسے منظور نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر قدرت نے اس کی اس طرح مدد کی۔ اس مندر میں ایک بل تھا، اس بل میں سے ایک چھوٹی سی چوہیا نمودار ہوئی اور اس نے شہزادے کے پاؤں کی رسیاں کاٹ دی۔ اس طرح اس کے کپڑوں کے سہارے اس کے ہاتھ تک پہنچ کر ہاتھ کی رسیاں کاٹ دی۔ ادھر شہزادہ آزاد ہوا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی تلوار میان سے نکال کر دبے قدموں اس پروہت کے پیچھے جا پہنچا اور اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس بدبخت کی گردن اڑا دی۔ اس سے پہلے کہ دیوی، جو خود بھی ان لوگوں کے ساتھ رقص میں مصروف ہو چکی تھی، سنبھلتی اور شہزادے کا وار روکنے کی کوشش کرتی، شہزادے نے برق رفتاری سے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح وہاں کوہرام مچ گئے۔ دیوی کی گردن سے خون لاوے کی طرح بہہ نکلا تھا، جس کی وجہ سے وہاں موجود تمام چیزوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہزادہ کلس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے نکل بھاگا۔ بارش کے باوجود اس مندر سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ شہزادہ کلس بھاگا جا رہا تھا اور پھر ایک جگہ اسے کسی نے روک لیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے اسے روکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام آوازیں ایک دم معدوم ہو گئی۔ بیٹے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا۔ ہاں، البتہ تمہارے لیے خطرہ موجود ہے۔ دراصل جسے تم نے ہلاک کیا ہے وہ ایک دیونی ہے، نہایت بدصورت، پر اس نے شیطانی عمل سے اپنی شکل و صورت بدل لی تھی اور ان لوگوں کی دیوی بن بیٹھی تھی۔ اس کا ایک بھائی ہے ہلاکو، جو اسے پتہ چل گیا ہے اور وہ تم سے انتقام لینے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائے تم خود ہی اس کے قلعے میں پہنچ کر اسے ہلاک کر دو۔
اس نے ایک شہزادی کو قید کر رکھا ہے، اسے بھی اس دیو کی قید سے نجات دلا، لیکن اس دیو کا قلعہ کہاں ہے مجھے علم نہیں۔ شہزادے کلس نے کہا، تم فکر نہ کر، صرف آنکھیں بند کر لو۔ بزرگ بولے، اور پھر شہزادے نے آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ جب کھولی تو خود کو ایک قلعے میں پایا جس میں سینکڑوں دیو ہاتھوں میں بھالے لیے کھڑے تھے۔ دیو نے جب انسان کو دیکھا تو اس نے اسے فوراً پکڑ کر ہلاکو دیو کے سپرد کر دیا۔ ہلاکو دیو اسے دیکھ کر بھڑک گیا۔ شہزادے نے دیو سے کہا، اگر تم میں ہمت ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کر، ایک نہتے انسان پر حملہ کرنا بہادری نہیں ہے۔ دیو شہزادے کی بات سن کر جوش میں آ گئے اور پھر شہزادے اور ہلاکو دیو کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ہلاکو دیو نے شرط لگائی تھی کہ اگر وہ ہار گیا تو سب دیو اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہلاکو دیو اور شہزادہ کلس اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ایک دوسرے پر قابو پا لیں۔ شہزادہ جہاں بہادر تھا وہاں عقل مند بھی تھا۔ وہ دیو کو جوش دلا رہا تھا اور دیو غصے میں اندھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں وار کر رہا ہے، بس وہ تلوار تیزی سے گھما رہا تھا اور شہزادہ بڑی پھرتی اور صفائی سے اس کے وار کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جب دیو غصے سے بالکل پاگل ہو گئے تو شہزادے نے تاک کر اس کی گردن پر وار کیا۔ دیو کا سر کٹ کر زمین پر جا گرا اور ذرا سی دیر میں اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ کسی دیو کی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہزادے پر وار کرے۔ ویسے تو سب دیو شہزادے کے ماتحت تھے۔ ہلاکو دیو مرنے کے بعد انہوں نے شہزادے کلس کو آقا آقا کہہ کر پکارنا شروع کر دی۔ شہزادے نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا، ہم سب کا مالک اور آقا خدا ہے، لیکن اب ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ ایک دیو نے کہا، نہیں، میں تم لوگوں کو غلام بنانے نہیں آیا، بلکہ میں چاہتا ہوں جو قید ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ دیو نے شہزادی کو قید سے نکال کر شہزادے کے سامنے پیش کر دی۔ شہزادے نے دیو سے مشورہ کر کے ایک دیو ان کا بادشاہ بنا دیا اور خود شہزادی کو لے کر اپنے وطن آ گئے، بلکہ دیو ہی اسے اور شہزادی کو اس کے ملک چھوڑ گئے۔ شہزادی نے بتایا کہ دیو نے اسے اس کے محل سے اغوا کیا تھا۔ اس کے والدین بہت پریشان ہو گئے۔ شہزادے کلس نے فوراً شہزادی کے والدین کو اطلاع بھجوائی اور انہیں اپنے ملک بلا لیا۔ شہزادی کو پا کر اس کے والدین بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے کلس کے باپ کے کہنے پر شہزادی کی شہزادے سے شادی کر دی اور پھر وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی بھائی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔